السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں دو نام ہیں، الواحد الاحد۔ الواحد الاحد، الواحد ایک ذات ہے، احد اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پوری کائنات کو اپنی وحدانیت کے نظاروں سے بھر دیا ہے۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہی ہے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو بنایا ہے کہ اللہ ایک ہے، الواحد الاحد اس کا نظارہ پیش کر رہی ہے، کیونکہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فلسفہ اور منطق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں اگر طلب ہو تو انسان صرف دودھ کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، احد ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دے رہے ہیں، جو دودھ تم استعمال کرتے ہو اس دودھ کو غور کرو۔ انسان اگر غور کرے، اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تن تنہا ہے۔ فرمایا کہ دودھ کو دیکھو، اللہ کی توحید کو دیکھ، اللہ کی توحید کو بندہ پہچان سکتا ہے کہ دودھ اللہ تعالیٰ کیسے نکالتے ہیں۔ جس جانور سے نکالتے ہیں اس جانور کا نہ رنگ ہے، نہ اس کے خون کا رنگ ہے، نہ اس کے گوبر کی بدبو کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دودھ کو کیسے حفاظت کے ساتھ لاتے ہیں دنیا میں کہ نہ اس میں نہ کسی قسم کی بدبو ہوتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کا رنگ ہوتا ہے۔ سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ، صاف اور شفاف، مزیدار ہے۔
تو دوستو الواحد الاحد یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کی عبادت میں۔ وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ بتلا دیجئے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کائنات میں معبود صرف ایک ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس اللہ کے علاوہ لوگوں نے کسی اور مخلوق کو بھی معبود کا درجہ دیا ہے۔ بعضوں نے فرشتوں کو دیا، بعضوں نے نبیوں کو دیا، بعضوں نے اولیاء کو دیا۔ یہ سب کا سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ ظلم اس اعتبار سے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ حق صرف اللہ کو دینا چاہیے۔ اس حق کو اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو دینا یہ ظلم ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک بڑا مضمون اللہ نے اپنے ان صفات کو کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے کیا ہے توحید، اللہ الواحد الاحد۔ زندگی میں اس نام کا اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے۔ زندگی میں، عبادت میں اللہ کی توحید کا رنگ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے، روزہ رکھیں تو صرف اللہ کے لیے، قربانی دیں تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے جو ہے نا، دیکھیے دنیا میں یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ خاصیتیں رکھی ہیں۔ پانی کی خاصیت، آگ کی خاصیت، اسی طرح توحید کی خاصیت کیا ہے؟ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کی وحدانیت کا یقین آتا ہے تو اس کی کیا خاصیت ہے، اس کی کیا تاثیر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس بندے کے دل میں ایک اللہ کے ہونے کا یقین آ جائے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کا یقین اگر آ جائے، وہ بندہ دنیا کے ہر مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ توحید کی خاصیت بے خوفی ہے، شرک کی خاصیت کمزوری ہے، شرک کی خاصیت خوف ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا جب بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں مخلوق کا ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ دوستو سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت توحید، نعمت ایمان ہے۔ ہر ایمان والے کو اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ میری توحید صحیح ہو، میری توحید میں کسی قسم کا بگاڑ نہ آئے، اس لیے کہ ساری عبادتیں اس پر موقوف ہیں۔ توحید کی صحت کے ساتھ، عقیدہ توحید کی صحت کے ساتھ اگر عمل میں کسی قسم کی کمی بیشی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس توحید کی برکت سے اللہ اس کی کمی بیشی کو معاف فرما دیتے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف توحید میں بگاڑ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں بگاڑ آ جائے، تو پھر اس پر جو قائم ہونے والی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثال دے کر فرمایا، ایک ریت ہے، ریت کا ڈھیر ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کمزور ہے۔ الواحد الاحد، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کے موجود ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔
دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے۔ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنی ذات میں غور کرو، تمہارا وجود ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں اپنی ذات میں اور کائنات کے اندر، اور جب انسان صحیح طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو غور کرتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ اعتراف پیدا ہوتا ہے اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنے صفات میں تنہا ہے، ذات اور صفات میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ الواحد الاحد، یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں مضبوط پیدا کریں۔ اللہ کی وحدانیت ایک تو اللہ کی ذات میں کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، تنے تنہا ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں میں شریک کیا، اللہ نے انہیں ڈرایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین خداؤں کو مت مانو، انتہوا خیرا لکم، رک جاؤ، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے یہ بات۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ اکیلا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قرآن پاک میں یہ بار بار یہ سمجھایا، ہر نبی کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا، اور ہر نبی نے دنیا میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی۔ انما اللہ الہ واحد، جس اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ اللہ اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بڑی گالی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قریب ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ پڑے اس بول پر کہ جن لوگوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور اسی طرح اپنے صفات میں اکیلا ہے۔ صفات میں الواحد الاحد، صفات کا مطلب کیا ہے؟ رزق دے، روزی دینا اللہ کی صفت، زندگی دینا اللہ کی صفت، موت دینا اللہ کی صفت، نفع اور نقصان دینا اللہ کی صفت، عزت اور ذلت دینا اللہ کی صفت۔ یہ جتنے اللہ کے صفات ہیں اس میں تنے تنہا اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں ہے۔ کہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ اپنا نفع اور نقصان کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں مانے، اپنی عزت اور ذلت کسی اور، یہ الواحد الاحد کا تقاضا نہیں ہے۔ تمام صفات میں تنے تنہا ایک اللہ کو مانے۔ اور تیسری چیز توحید، اللہ کی ایک اللہ کی عبادت۔ ذات میں اللہ اکیلا ہے، صفات میں اللہ اکیلا ہے، عبادات میں اللہ کی عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے، کائنات میں معبود الاحد الواحد وہ اکیلا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ عبادت کا درجہ صرف اسی کو دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا درجہ دینا، تعظیم کا درجہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
الواحد الاحد، یہ اللہ کے یہ بنیادی صفات ہیں۔ ان صفات کا تقاضا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں، ہماری عبادتوں میں توحید کا رنگ ہونا چاہیے۔ اذا سئلت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، ہماری زندگیوں کا رخ ایک کی طرف ہونا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تمام باطل معبودوں کی عبادتوں کی عظمتوں سے ہٹ کر ہماری توجہ صرف دلوں کی توجہ، ظاہر کی توجہ ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف، عبادت اسی کے لیے، دعا اسی کے سامنے، سجدہ اسی کے سامنے، قربانی اسی ذات کی۔ یہ ہے الواحد الاحد کا تقاضا۔ ضرورتوں میں، حاجتوں میں صرف اور صرف ایک اکیلے تنے تنہا اللہ کو پکارنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، پکارو اللہ کو ان ناموں سے، اللہ کو ان ناموں سے پکارو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کے غیر کو نہیں پکارو، اللہ کے غیر کو نہیں پکارو۔ اس کے بہترین نام ہیں یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا حلیم، اللہ کے نام پکارو، اللہ کے غیر کے ناموں کو نہ پکارو اپنی حاجت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور مدد صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے لیے، عبادت اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، حاجتوں اور ضرورتوں کے موقع پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، ایک اللہ کو پکارو۔ دیکھیں، ایک ہے تعظیم، ایک ہے عبادت۔ تعظیم جائز ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے۔ عبادت تو صرف ایک اکیلے تنے تنہا۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے لیے سجدے کو جو ہے سجدے کی اجازت نہیں دی۔ اولیاء اللہ تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے سجدہ کرنا چاہا، آپ نے روک دیا، یہ کیا حرکت ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے دربار میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ان سے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا نہ کرنا، اگر سجدہ اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن ایسا نہیں، سجدہ تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ زندگی میں توحید کا رنگ ہونا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا جو توحید کے خلاف ہیں۔ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام وہ ہیں جو عبد اللہ عبد الرحمن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبدیت اور بندگی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے نام جس سے شرک کی بو آتی ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں کے نام ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو بدلا۔ تعظیم ہر ایک کی ہو، لیکن ایسی تعظیم جس میں عبادت کی بو آنے لگے، جس میں عبادت کا شائبہ آ جائے، منع فرمایا۔ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، سلام اتنا جھک کر کرنا کہ رکوع کی صورت پیدا ہو جائے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کی بو آتی ہے، اور عبادت اور بندگی کے مستحق تو صرف اللہ ہے۔ سلام اتنا جھک کر نہ کیا جائے کہ رکوع کی شکل ہو جائے، اس لیے کہ رکوع عبادت ہے۔
ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من سرہ ان یتمثل لہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ میرے سامنے تعظیم سے کھڑے ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایسی تعظیم کروانا، زندوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے پر آپ نے منع کیا ہے، تو قبروں کے سامنے جا کر طواف کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ کہاں سے جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، اس موقع پر آپ نے خاص طور پر فرمایا، جو نصیحت آپ نے فرمائی اس میں ایک بات آپ نے فرمائی، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبی کی قبر کو سجدے کی سجدہ گاہ بنایا۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، خبردار تم ایسا نہ کرنا۔ دوستو، ہمارے اندر یہ اللہ کی یہ صفت الواحد الاحد کا اثر ہو کہ ہماری زبان، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے۔ توحید پر انعام کتنا بڑا دیکھیں، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو شخص دل کے اخلاص کے ساتھ کہے عبادت کے لائق تو اللہ اکیلا ہے، اللہ اسے جنت پہ داخل فرما دیتے۔ دنیا بھر کی عبادتوں کی معافی کی گنجائشیں ہیں، لیکن توحید کے اندر کمی بیشی ہو جائے یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ زبان پر لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ تو اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اسی کا نام ایمان ہے، یہ بہت بڑی نعمت عظمی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچا کر لے جانے والا کامیاب ہے۔ اگر کوئی اس نعمت کو کھو دے تو سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسی لیے توحید کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، کوئی ایسا بول ہماری زبان پر نہ آئے جو توحید کے خلاف ہو، کوئی ایسا بول ہماری زبان پر نہ آئے جو توحید کے خلاف ہو، ایسا مزاج نہ بنے جو توحید کے خلاف ہو۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت ایمان کی عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اس کو نعمت سمجھنا، سوچتے رہنا، صرف ایسا نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم کبھی کہہ دیں ایمان بہت بڑی نعمت ہے، کلمہ توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بولنے سننے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سوچنے کی چیز ہے۔ آدمی بیٹھ کر تنہائی میں سوچے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت، کہ لا الہ الا اللہ، میں ایک اللہ کی ذات کو مانتا ہوں، کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، کتنی باطل طاقتیں ہیں، کتنی باطل تحریکیں ہیں جو ہماری نسلوں کا ذہن خراب کر رہی ہیں، توحید سے، ایمان سے ہٹانے کی فکر کر رہی ہیں۔ یہ بڑی اسی لیے حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تجدید کرو، کہ ہماری زبان پر اللہ کی وحدانیت، ہمارے دل میں اللہ کی وحدانیت، ہمارے عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، صرف اور صرف اللہ ایک ہے، اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ توحید، شریک صرف بتوں کو نہیں، نفس بھی ایک انسان کا بت ہے۔
نفس بھی انسان کا ایک بت ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. جانتے ہو کتنے لوگوں نے اپنی خواہش کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. انسان جو ہے تمام بتوں کی نفی کرتا ہے لیکن اپنے نفس کے بارے میں آ کے مار کھا جاتا ہے. کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس میں دکھاوا، اس میں شہرت کا جذبہ، اس میں نام و نمود کی بات. شرک کا فتویٰ تو نہیں لگے گا لیکن توحید کیا اس کے عمل میں اخلاص ہے؟ اسی لیے دوستو اللہ ایک ہے، الواحد الاحد. یہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر اس کی فکر کریں کہ ہماری زبان سے کوئی توحید کے خلاف کوئی بول نہ نکلے. اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کریں. کوئی تحریک، کوئی باطل سوچ ہمارے بچوں کے ایمان پر، ان کی توحید پر اثر نہ کرے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ الواحد الاحد، کہ بندہ کہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے. ذات میں، صفات میں، عبادات اسی کی صرف اکیلی ہو سکتی ہیں. اس پر انعام کیا ہے؟ اس پر انعام یہ ہے کہ من مات وہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کسی کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توحید کو مضبوط فرمائے. ہر قسم کے شرک سے، شرکی افعال سے ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.